السلام علیکم۔ 8 جولائی 2025 شام کے 3:15 ہو رہے ہیں اور پولیس پریڈ کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ بار بار دستک دینے کے بعد بھی گیٹ نہیں کھلتا تو مجبوراً پولیس کو دروازہ توڑنا پڑتا ہے اور اندر داخل ہو کے پولیس دیکھتی ہے کہ ان کو ملتی ہے کئی مہینوں پرانی گلی سڑی ایک لاش، اور وہ لاش ہوتی ہے معروف اداکارہ حمیرہ اصغر علی کی۔ دوستو، یہ کیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ سندھ پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ دراصل یہاں پر 3 باتیں بہت پریشان کرنے والی ہیں۔ نمبر 1 کہ حمیرہ اصغر علی کے والد صاحب ان کی میت کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور 2 سال تک ان سے قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، محلے والوں کا کہنا ہے کہ 15-20 دنوں سے ان کو کوئی اسمیل آ رہی تھی، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جا کے صرف پوچھ لیں۔ نمبر 3، اس لاش کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرنا مشکل ہے۔ مینس کہ موت کی آخر وجہ کیا تھی؟ یا تو پھانسی دی گئی، یا کوئی تشدد ہوا، یا کچھ اور، لیکن اس لاش کی حالت اتنی گلی سڑی تھی کہ یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ دوستو، اس کیس کی تحقیقات تو ہو رہی ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں میں آپ کو بتا دوں گا۔ دراصل مقتولہ DHA کراچی میں رہ رہی تھیں اور 2024 سے انہوں نے مکان کا کرایہ ادا نہیں کیا، جس پر مکان مالک نے ان کے اوپر کیس بھی کر دیا۔ اب جب لاش ملی تو اس کی حالت اتنا خراب تھی اور مہینوں تک گلی سڑی بتا رہی تھی۔ ابتدائی پولیس رپورٹ کے مطابق تشدد یا زبردستی داخلے کی شواہد نہیں، اور فلیٹ کے اندر سے فلیٹ بند تھا اور کوئی تشدد یا زبردستی داخلے کی شواہد بھی نہیں ملے۔ پوسٹ مارٹم اسٹیٹس لاش کا یہ ہے کہ موت کی وجہ کیمیکل تجزیے کی رپورٹ آنے تک محدود ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کوئی تشدد یا زبردستی داخلے کی شواہد ابھی تک نہیں ملے۔ بظاہر قدرتی موت کا امکان ہے، البتہ حتمی تصدیق کیمیکل رپورٹ کے بعد ہوگی۔ تحقیقات جاری ہیں، پولیس کیمیکل تجزیے کے منتظر ہے اور اہل خانہ سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ یاد رہے کہ والد صاحب نے لاش لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس کیس نے تنہائی، ذہنی صحت اور اکیلے رہنے والے فنکاروں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ دوستوں، یہ تو صرف شروعاتی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیں، البتہ کیس کی تفتیش ہوتی رہے گی اور باقی ثبوت بھی سامنے آتے رہیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔